وہ فرماتی ہے جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو جب بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے جسموں کے اوپر خون کی گندگی لگی ہوتی ہے، علائشیں لگی ہوتی ہیں، ماں کے پیٹ کی علائشیں ہوتی ہیں، لیکن جب محبوب پیدا ہوئے تو بالکل محبوب کا جسم اطہر صاف ستھرا دھلا ہوا جسم۔ جی ہاں، محبوب کا جسم اطہر بالکل دھلا ہوا صاف ستھرا تھا، سبحان اللہ۔ اور سنو پھر فرماتی ہے میرے عزیزو جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے خطرے کرنے پڑتے ہیں، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ولد مختونا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو محبوب کے خطرے خود بخود ہوئے سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو جب پیدا ہوئے نا تو شفا نے دیکھا، کہتی ہے آمینہ آمینہ اللہ نے تجھے ایسا حسین بیٹا دیا ہے کہ میں نے آج تک ایسا حسین دیکھا ہی نہیں، اللہ اکبر، آج تک میں نے ایسا حسین دیکھا ہی نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آمینہ فرماتی ہے مجھے بھی ذرا دکھاؤ، آمینہ نے جو دیکھا تو آمینہ کہتی ہے میں نے بھی نہیں دیکھا، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا تخیل سنو، اللہ اکبر کبیرہ، میرا تخیل یہ ہے کہ شفا نے کہا کہ آمینہ میں نے بہت بچوں کی پیدائش کو دیکھا ہے لیکن میری آنکھ نے آج تک ایسا حسین و جمیل بچہ کوئی نہیں دیکھا۔ آمینہ کہتی ہے میں مدینہ شہر کی رہنے والی ہوں، میں نے شہروں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حلیمہ آ گئی، حلیمہ کہتی ہے میں گاؤں کی رہنے والی ہوں، میں نے گاؤں میں ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ عبد المطلب آئے ہیں، عبد المطلب نے کہا شفا تو نے گھروں میں نہیں دیکھا، آمینہ تو نے شہروں میں نہیں دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حلیمہ تو نے گاؤں میں نہیں دیکھا، میں ملکوں میں پھرا ہوں، میں ملکوں میں پھرا ہوں، میں ملکوں میں پھرا ہوں، ملکوں میں پھرا ہوں۔ آمینہ تو نے شہروں میں نہ دیکھا، شفا تو نے گھروں میں نہ دیکھا، حلیمہ تو نے گاؤں میں نہ دیکھا۔ مجھ سے سنو میں ملکوں میں پھرا ہوں، میں نے ملکوں میں نہیں دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، میں نے ملکوں میں نہیں دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا تخیل یہ ہے جبریل بھی آگئے ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ، جبریل نے کہا ہوگا، کہا اللہ اکبر کبیرہ مجھے بھی تو ذرا شامل کرو نا، مجھے بھی تو ذرا شامل کرو نا۔ جبریل نے کہا ہوگا شفا تو نے گھروں میں نہیں دیکھا، آمینہ تو نے شہروں میں نہیں دیکھا، حلیمہ تو نے گاؤں میں نہیں دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہیں دیکھا، مجھ سے سن میں آدم سے عیسیٰ تک گیا ہوں، میں آدم سے عیسیٰ تک گیا ہوں، میں آدم سے عیسیٰ تک گیا ہوں، میں نے جنت کی سیر کی ہے، میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہے، نہ میں نے آدم سے عیسیٰ نہ جنت میں نہ ساتوں آسمانوں میں ایسا حسین میں نے بھی نہیں دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا تخیل یہ ہے میرا رب فرماتا ہوگا بھائی ذرا مجھے بھی تو شامل کرو نا، اللہ اکبر کبیرہ، مجھے بھی تو ذرا شامل کرو نا، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہوں گے آمینہ تو نے شہروں میں نہ دیکھا، حلیمہ تو نے گاؤں میں نہ دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہ دیکھا، شفا تو نے گھروں میں نہ دیکھا، جبریل تو نے آدم سے عیسیٰ تک نہ دیکھا۔ مجھ سے سن، مجھ سے سن، مجھ سے سن، تم دیکھتے کیسے؟ میں نے پوری کائنات میں اس سے زیادہ حسین کوئی پیدا ہی نہیں کیا، اللہ اکبر کبیرہ، اس سے حسین میں نے پیدا ہی نہیں کیا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو میرے عزیزوں عرب کے اندر دستور تھا کہ بچوں کو جو ہے پرورش کے لیے باہر جو ہے گاؤں میں بھیجتے تھے تاکہ کچھ ان کی اچھی تربیت ہو جائے، فضا اچھی ہوتی تھی اور پھر ان کی بولی اچھی تھی، سبحان اللہ۔ اب قبیلہ بنو سعد سے عورتیں چلی ہیں، 10 عورتیں چلی ہیں جو مکہ مکرمہ کے اندر، سبحان اللہ، مکہ مکرمہ کے اندر چلی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر جو ہے بچوں کو لینے کے لیے اللہ کی شان، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے اور بات سنو، سبحان اللہ، جب سیدنا عبد المطلب سے کسی نے پوچھا نا، کہا عبد المطلب اس بچے کا نام کیا رکھنا ہے، اس بچے کا نام کیا رکھنا ہے؟ عبد المطلب نے کہا جیسا حسین بچہ میری آنکھ نے دیکھا ہے، عبد المطلب کہتے ہیں میری زبان کے اوپر محمد کے سوا کوئی نام ہی نہیں آ رہا،
صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. میرے عزیزو محمد کہتے ہیں اس ہستی کو جو ساری کائنات جس کی تعریفیں کرنے والی ہو. سبحان اللہ. ساری کائنات جس کی تعریفیں کرنے والی ہو اس کو محمد کہتے ہیں. اور پھر محمد نام ایسا ہے سبحان اللہ کہ جب بندہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے یہ دو ہونٹ جو آپس میں جدا ہوتے ہیں یہ بھی مل کے جب بھی ڈال لیتے ہیں. سبحان اللہ. کون محمد. سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہ جدا ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں. یہ اصل میں سبق دے رہے ہوتے ہیں بھائی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے گا مل لے گا سبحان اللہ اس کی زندگی میں کبھی جدائی آئے گی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور سنو سبحان اللہ علماء نے لکھا ہے جس سال نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اس سال جتنی عورتیں امید کے ساتھ ہی رب کریم نے سب کو بیٹے عطا فرمائے. سبحان اللہ. کسی کے ہاتھ بیٹی پیدا نہیں ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر یہ نام محمد ایسا پیارا نام ہے سبحان اللہ. میرے عزیزو اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے حضرت برکاتہم کے ایک خلیفہ ہیں وہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک بندہ آیا کہتا ہے حضرت میری بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے لیکن اللہ کی شان میری اہلیہ امید کے ساتھ ہے لیکن ہم نے الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے تو پھر بیٹی ہے. میں تو بڑا پریشان ہوں. میرے گھر والے میری بیوی کو قبول نہیں کریں گے جھگڑا ہوگا. فرمایا اچھا ایسے کرو دو کام تم کرو رحمت اللہ فرما دیں گے. فرمایا ایک تم درود شریف کثرت سے پڑھنا شروع کرو سبحان اللہ. اور دوسرا یہ نیت کرو جب بچہ ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر میرے پاس آ گیا. کہتا حضرت کمال ہی ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا حضرت الٹرا ساؤنڈ میں بیٹی تھی جب پیدا ہوا ہے تو اللہ نے بیٹا دیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے کیا کہنے سبحان اللہ. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بڑا کریم پروردگار ہے سبحان اللہ. میرے پاس ایک قاری صاحب آئے کہتے ہیں حضرت میری بیٹیاں ہیں تو کوئی مہربانی کرو دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما دے. میں نے کہا اچھا قاری صاحب آپ نیت کریں کہ آپ بیٹے کا نام محمد رکھیں گے دعا ہم کرتے ہیں اللہ رب العزت رحمت فرمائیں گے. پھر کچھ مہینوں کے بعد اس کے بھائی میرے پاس ہے کہتے ہیں حضرت مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی کو بیٹا عطا فرما دیا. سبحان اللہ. جی اس نام میں بڑی برکت ہے سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزو قبیلہ بنو سعد سے عورتیں چلی ہیں مکہ مکرمہ کے اندر بچوں کو لینے کے لیے. اللہ کی شان جب آ رہی ہیں تو ان میں ایک عورت ہے جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے وہ بھی چلی ہے. اس کے گھر میں فاقہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. مکہ کی عورتیں جو قبیلہ بنو سعد کی عورتیں امیر عورتیں تھیں ان کے پاس سواریاں اچھی تھیں. اللہ اکبر. اب وہ تو جا رہی ہیں اور حلیمہ سے کہتے ہیں حلیمہ چلنا سواری کو تیز بگانا تو کہتی ہے میری تو سواری سے چلا نہیں جاتا تو میں کیا کروں. پھر انہوں نے کہا اچھا حلیمہ کوئی بات نہیں ہے تم پھر آہستہ آہستہ آ جانا ہم تو بھاگ کے جاتی ہیں ہم تو جاتی ہیں. اللہ کی شان مکہ مکرمہ میں وہ عورتیں پہنچ گئی ہیں. اب ساری کی ساری عورتیں محبوب کے در پہ بھی آئی ہیں دستک دی ہے جی بچہ ہے. بی بی آمنہ فرماتی ہاں ہے تو کہتی ہے اس کا باپ ہے. آمنہ فرماتی نہیں باپ تو نہیں ہے میرا بچہ یتیم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب ساری کی ساری عورتیں چھوڑ کے جا رہی ہیں کہتے ہیں نہیں جس کا باپ ہی نہ ہو وہ ہمیں بعد میں اجرت کون دے گا ہم نہیں لے کے جاتی. اب چھوڑ کے جا رہی ہیں حتیٰ کہ سب سے آخر میں حلیمہ آئی ہے. حلیمہ مکہ میں پھری ہے کہ بچہ دے دو کا بچہ نہیں ہے بچہ جو لو وہ عورت لے گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر میرے محبوب کے در پہ آئی ہے دستک دی ہے. پھر پوچھا جی بچہ ہے. بی بی آمنہ نے رنجیدہ غمزدہ دل کے ساتھ کہا ہے. کہا اس کا باپ ہے. کہا نہیں اس کا باپ تو نہیں ہے میرا بچہ یتیم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب حلیمہ بھی جانے لگی ہے آمنہ
आमिना ने कहा हलीमा ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, एक दफा मेरे बच्चे को देख तो ले, देखने के बाद अगर तू छोड़ के जाना चाहे तो चली जाना, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब लेके गई है अंदर से बीबी आमिना बीबी हलीमा को। जब अंदर गई है, उलमा ने लिखा है नबी सलाम ऐसे आराम फरमा रहे थे, सोए हुए थे, बीबी आमिना ने ऊपर चादर ओढ़ाई हुई थी। जैसे ही जाके बीबी आमिना ने चादर को हटाया, हलीमा ऐसे खड़ी थी, महबूब ऐसे लेते हुए थे। सुभान अल्लाह। जैसे ही बीबी आमिना ने चादर को हटाया तो नबी सलाम ने मुबारक आंखें खोली, हलीमा की तरफ देखा और देख के मुस्कुरा पड़े। सुभान अल्लाह। नबी सलाम मुस्कुरा पड़े। जैसे महबूब मुस्कुराए हैं, सुभान अल्लाह, हलीमा, सुभान अल्लाह, हलीमा ने जो मुस्कुराहट को देखा, मुस्कुराहट, महबूब की मुस्कुराहट हलीमा के दिल में उतर गई। हलीमा कहती है मैंने दिल में सोचा भले इसका बाप नहीं है, ये यतीम है, मुझे कुछ ना मिले, लेकिन इसकी मुस्कुराहटें मुझे बता रही है कि हलीमा इसको छोड़ के न जाना, ये तेरी जिंदगी में मुस्कुराहटें बखेर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जो लिया है आप अपने खामिद हारिस के पास आई है। हारिस पूछते हैं हलीमा बच्चा ले आई? जी ले आई। लेकिन फरमाया हारिस है यतीम, हारिस है यतीम। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हारिस में थोड़ा गमज़दा हुआ है, लेकिन फरमाया हारिस एक दफा देख तो ले। अल्लाह अकबर। हारिस जरा एक दफा देख तो ले। सुभान अल्लाह। फरमाती जैसे ही देखा, सुभान अल्लाह, महबूब मुस्कुराए हैं। साथ ही हारिस ने भी कहा हलीमा तूने बहुत अच्छा किया जो इसको ले आई, मुझे लगता है इसकी मुस्कुराहटें हमारी जिंदगी में बरकतों और बहारों के दरवाजे खोल देंगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जो लेके ऊंटनी पे बैठी है बीबी हलीमा गोद में, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अब माँ आमिना ने अलविदा किया है, अल्लाह अकबर कबीरा, और माँ दुआएं दे रही है। मेरे दोस्तों, माँ की दुआएं बड़े रंग लाती हैं, माँ की दुआएं बड़े रंग लाया करती हैं। इस्माइल जा रहे हैं, माँ हाजिरा पीछे दुआएं दे रही है। जब बीबी हाजिरा से इस्माइल गए थे, माँ ने दुआएं दी। जब वापस लौट के आए हैं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह बन चुके थे। अल्लाह अकबर कबीरा। और नबी सलाम माँ की दुआएं लेके जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वो वक्त लाए हैं कि जब नबी सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बन गए। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीबी हलीमा गोद में लेके बैठी है। अब हारिस आगे बैठा है। अब ऊँटनी को चलाता है, ऊँटनी चलती नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। उसको मार रहा है कि चले, नहीं चलती। हत्ता कि जब नीचे उतरा, ऊँटनी चलने के लिए तैयार है। फिर ऊपर बैठा, फिर नहीं चलती। फिर नीचे उतरा, चलने के लिए तैयार है। फरमाती है मेरे खामिद हारिस ने मुझसे कहा हलीमा मुझे यूं लगता है ये बच्चा बहुत मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम है कि मेरी पुश्त इसकी जानिब होती है, इसलिए सवारी चलने से इनकार करती है। हलीमा तुम ऐसे करो, इसको गोद में लेके आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठता हूँ। जब ऐसे किया, अब सवारी उठी है और उसने भागना शुरू किया। सुभान अल्लाह। कोई सवारी जिससे चला नहीं जाता था, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पे सवार हुए हैं तो वह सवारी में तेज गाम बन के भागना शुरू किया है। सुभान अल्लाह। अब वो जो बहुत पहले से मक्का से बच्चे लेके औरतें जा चुकी थी, हलीमा की सहेलियां, अल्लाह अकबर कबीरा। अब रास्ते में हलीमा से मुलाकात हो गई। हलीमा की उनसे जो मुलाकात हुई है वो भी भाग रही है, हलीमा की सवारी भी भाग रही है। हलीमा की सवारी ने बाद में जब उनको क्रॉस करने लगी है कि उन्होंने रोका, कहा हलीमा ठहर जा, हलीमा ठहर जा, हलीमा ठहर जा। कहा क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा हलीमा सवारी बदल गई, सवारी बदल गई। अल्लाह अकबर कबीरा। हलीमा के जुमले सुनो। हलीमा ने कहा नहीं नहीं सवारी वही है, लेकिन शाह सवार बदल चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। शाह सवार बदल चुका है। पहले लगामें खामिद हारिस के हाथ में थी, अब लगामें
بیٹے محمد کے ہاتھ میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی لگامیں محمد کریم کے ہاتھ میں آ گئے وہ سواری ہو سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے، وہ صحابہ میں ابو بکر صدیق ہو وہ صحابہ میں آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جی ہاں اللہ اکبر کبیرہ۔ اب گھر میں گئے ہیں حلیمہ کہتی ہمارے گھر میں فاقہ تھا، جیسے بیٹے محمد کو میں لے کے گھر میں داخل ہوئی میں حیران رہ گئی۔ گھر میں نے خامد سے کہا حارث کوئی دودھ کا بندوبست کرو، تو خامد کہتا ہے بکری تو چرنے گئی ہے، اب کہاں سے دودھ کا بندوبست کروں؟ کہا گھر میں ایک بکری ہے نا اس سے دودھ نکالو، تو کہتے ہیں تیری مت تو نہیں ماری گئی، یہ تو لاغر ہے کمزور ہے اس سے چلا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا ہے اس لیے اس کو گھر میں باندھ کے رکھا ہے۔ کہتی ہے حلیمہ کہتے ہیں حارث ہمت تو کرو سبحان اللہ۔ فرماتے جیسے میں بکری کی طرف گیا بکری کو اٹھایا، اللہ کی شان اس کا حوالہ دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ۔ فرماتے میں نے دودھ نکالا اور پھر فرماتی ہے ایک دن میرے پاس میرے قبیلے کی عورتیں آ گئی، کہتی ہیں حلیمہ بکریاں کہاں چراتی ہے؟ حلیمہ بکریاں کہاں چراتی ہے؟ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ہم نے بھی وہی چرنے کے لیے بھیجنی ہے۔ کہا تم کیوں بھیجنا چاہتی ہو؟ کہا ہم اس لیے بھیجنا چاہتی ہیں ہم دیکھتی ہیں کہ تیری بکریاں دودھ زیادہ دیتی ہیں ہماری بکریاں دودھ کم دیتی ہیں، اس لیے ہمیں بھی وہ جگہ دکھا جہاں تو جاتی ہے، ہم بھی وہی اپنی بکریوں کو چرانا چاہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ نے کہا بات یہ ہے بکریاں جہاں تمہاری چرتی ہیں میری بھی وہاں وہی چرتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بکریاں میری بیٹی شیمہ چراتی تھی، اب بکریاں بیٹا محمد چراتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک دن بہت دیر ہو گئی شیمہ بکریاں چرانے نہیں جا رہی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو شیمہ نے کہا حلیمہ نے کہا بیٹی بکریاں چرانے کیوں نہیں جا رہی، بہت دیر ہو رہی ہے۔ تو شیمہ نے کہا امی میں نہیں جاؤں گی میرے ساتھ کسی اور کو بھی بھیجے۔ تو کہا بیٹی میں بوڑھی ہوں تیرا باپ بوڑھا ہے ہم تو نہیں جا سکتے تیرے ساتھ بکریاں چرانے۔ تو کہا امی ایسے کرے نا میرے ساتھ میرے بھائی محمد کو بھیج دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا بیٹی اس کو کیوں لے کے جانا چاہتی ہے؟ سبحان اللہ۔ تو پھر شیمہ نے بات کو کھولا، کہتی امی میں نے دیکھا ہے کہ جب ایک دن میں اپنے بھائی محمد کو اپنے ساتھ لے کے گئی تھی بکریاں چرانے کے لیے، تو امی میری آنکھ نے دیکھا جو بھیڑیا پہلے جنگل کا ہماری بکریوں کو آ کے کھا جاتا تھا، امی جب بھائی محمد میرے ساتھ تھا تو وہی بھیڑیا ہماری بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں یہ سبق اللہ دے رہے ہیں کہ جو میرے محمد کے ساتھ نقدی ہو جائے گا وہ بھیڑیا دنیا کا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، آخرت کے بھیڑیے ہو سب بھیڑیوں سے وہ بندہ بچ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کہتی ہے امی میں نے ایک اور عجیب منظر دیکھا، میں بھائی محمد کو گود میں لے کے اپنے درخت کی اوٹ میں بیٹھ گئی اور پھر شیمہ کہتی میں تو لوری دے رہی تھی، سبحان اللہ، یا رب اب کی لنا محمد، اللہ میرے بھائی محمد کو تو ہمیشہ ہمارے لیے باقی رکھنا، سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتی ہے امی میں جو ہی بیٹھی تھی درخت کی سائے میں اوٹ میں بیٹھی تھی، میں نے دیکھا میری بکریوں نے جلدی گھاس چر لیا اور آ کے دوزانو ہو کے بیٹھ گئی، امی میں بھی اپنے بھائی محمد کا چہرہ دیکھتی رہی، میری بکریاں بھی بھائی محمد کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا حسین و جمیل اللہ نے ہمیں نبی دیا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے تو میری ماں عائشہ فرماتی تھی اے کاش زلیخا کی سہیلیاں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اے کاش وہ میرے پیغمبر میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی اپنے دل کاٹ بیٹھتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اپنے دل کاٹ بیٹھتی۔ اور پھر اس لیے میری ماں عائشہ محبت میں آ کے فرمایا کرتی تھی لنا شمس وللآفاق شمس، اے آسمان ایک تیرا سورج ہے ایک میرا سورج ہے، لنا شمس وللآفاق شمس، اے آسمان ایک
تیرا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، شمسی خیر من شمس السماء، اے آسمان کے سورج میرا سورج تیرے سورج سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ پھر فرماتی تھی اللہ اکبر کبیرہ، شمس السماء تطلع بعد الفجر، اور فرماتی تھی اے آسمان کے سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، شمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا سورج فجر کے بعد بھی طلوع رہتا ہے، عشاء کے بعد بھی طلوع رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے حسان وجد میں آ کے کہتا تھا، وجد میں آ کے کہتا تھا احسن منکا لم تر قط عینی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ محبوب نے فرمایا ہے کسی کی تعریف اس کے منہ پہ نہ کیا کرو، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن یہاں اصحاب کا مجمع ہے، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، حسان منبر پہ چڑھا ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور تعریفی جملے ارشاد فرما رہا ہے، کہہ رہے نبی علیہ السلام کی شان میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا تخیل یہ ہے، میرا تخیل یہ ہے کہ حسان اللہ اکبر کبیرہ تو کیوں کہہ رہا ہے، تو کیوں کہہ رہا ہے؟ محبوب نے تو منع کیا ہے۔ حسان کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ آسمانوں پہ بیٹھا رب کہہ رہا ہے، اے حسان صحابہ تم بیٹھو، محمد کریم آپ بھی بیٹھو، سبحان اللہ، ستاروں کے گرد چاند بیٹھے گا، حسان تم منبر پہ چڑھ جا، میرے محبوب کی مدح سرائی کر، میں بھی سننا چاہتا ہوں، صحابہ محمد بھی سنیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے حسان کہتا ہے احسن منکا لم تر قط عینی واجمل منکا لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ سبحان اللہ۔ حسان کہتا ہے احسن منکا لم تر قط عینی۔ حسان نے حد ہی کر دی ہے۔ حسان کہتا ہے میرے محبوب، میرے محبوب، میرے محبوب، میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احسن منکا لم تر قط عینی، اور پھر آگے حسان نے خود ہی حد کی ہے، پھر کہتا ہے اجمل منکا لم تلد النساء۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے محبوب، اے محبوب، اے محبوب، میری آنکھ دیکھے کیسے، میرے محبوب میری آنکھ دیکھے کیسے، میری آنکھ دیکھے کیسے، واجمل منکا لم تلد النساء، کسی ماں نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واجمل منکا لم تلد النساء، اور پھر آگے خود ہی فرماتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب۔ محبوب اللہ رب العزت نے جو عیب کو پیدا کیا تو بالکل بے عیب پیدا کیا، تو پھر خود ہی کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ بے عیب کیسے نہ ہوتے، آپ بے عیب کیسے نہ ہوتے، آپ بے عیب کیسے نہ ہوتے، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ محبوب آپ کو تو اللہ رب العزت نے گویا ایسے پیدا کیا جیسے آپ خود چاہتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو سبحان اللہ، نبی علیہ السلام اپنے گھر سے مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے، صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کیا حدیث پاک میں ہے سبحان اللہ، باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں یار آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، اور محمد کیا ہے؟ اللہ اکبر، محمد کیا ہے؟ محمد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے سن لیا، محبوب تشریف فرما ہوئے، نبی علیہ السلام مسکرا پڑے اور مسکرا کے فرمایا میرے صحابہ تم نے یہی کہا نا کہ آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، اور محمد کیا ہے؟ فرمایا سنو سنو، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، محمد حبیب اللہ ہے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، اس لیے تو میرا رب کہتا ہے، فرماتا ہے میرے محبوب جب قبلے کی تبدیلی کے لیے آپ آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے نا، نگاہیں اٹھا اٹھا کے، رخ انور اٹھا اٹھا کے، اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهك فی السماء۔ تمہارے میرے محبوب آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، ہم آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو ایسا اللہ رب العزت نے ہمیں محبوب پیغمبر عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اس لیے
آج ضرورت ہے ہم انہی کے ساتھ محبت کریں، آج ضرورت ہے انہی کے ساتھ محبت کریں۔ یاد رکھو اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی ہستی کے بعد، اللہ رب العزت کی ہستی کے بعد اگر کسی کے ساتھ محبت کی گئی ہے تو وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لوگوں جتنا محبوب کے ساتھ محبت کی گئی ہے اتنا کسی اور کے ساتھ محبت نہیں کی گئی ہے۔ جتنا محبوب کو یاد کر کے لوگ روئے ہیں اتنا کسی کی یاد میں لوگ نہیں روئے ہیں۔ جتنا ان کی جدائی میں لوگوں نے آنسو بہائے ہیں اتنا کسی اور کی جدائی میں آنسو نہیں بہائے گئے ہیں۔ محبوب کی اونٹنی تھی قصوہ، نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، اب مدینے میں پڑی ہے، صحابہ پانی ڈالتے ہیں پیتی نہیں ہے، چارہ رکھتے ہیں کھاتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لگتا کہ بھوک اور پیاس میں پڑی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور روتی ہے حتیٰ کہ جب صحابہ بار بار چارہ ڈالتے ہیں اٹھ کے بقیع میں چلی گئی، وہاں جا کے بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں سنو، بقیع میں پڑی رہتی تھی، نہ کچھ کھاتی تھی نہ کچھ پیتی تھی، حتیٰ کہ وہی پڑے پڑے اس نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جی ہاں، ایسی محبوب کے ساتھ محبت کی گئی ہے۔ ایک آخری بات سنا کے واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعرہ تکبیر، نعرہ محمد رسول اکبر، شان صحابہ، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے تو اب صحابہ سے کہتے ہیں، صحابہ میں اب مدینے میں نہیں رہنا چاہتا، اب میں مدینے میں نہیں رہنا چاہتا۔ صحابہ کہتے ہیں، اے بلال تم مدینے میں کیوں رہنا نہیں چاہتا؟ نبی علیہ السلام بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، بلال تو نہ ہمیں چھوڑ کے جا۔ لیکن بلال کہتے نہیں صحابہ میں نہیں رہنا چاہتا۔ جب میں اذان دیتا تھا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہتا تھا تو میں اپنے محبوب کے رخ انور کو دیکھتا تھا۔ اب جب اذان دوں گا محبوب کا رخ انور نظر نہیں آئے گا، اس لیے بلال سے رہ نہیں سکے گا، میں مدینے میں نہیں رہنا چاہتا۔ سیدنا بلال مدینہ چھوڑ کے ہم شام کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کچھ مہینوں کچھ سالوں کے بعد حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اے بلال اے بلال یہ کیسی سرد مہری ہے، اے بلال یہ کیسا یارانہ ہے کہ تو کبھی ہمیں مدینے میں ملنے ہی نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا بلال کی آنکھ کھل گئی، اپنی اہلیہ سے کہا میرے کپڑے تیار کرو، سواری کا بندوبست کیا، کہاں جاتے ہو؟ کہا میں محبوب کی ملاقات کے لیے مدینے جاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، بلا لو اب تو اے آقا، ٹھہر جانا نہیں اچھا، دل مضطر کا یوں تڑپ کر مر جانا نہیں اچھا، ارادہ ہو مدینے کا تو عشق نبوی پیدا کر، تعلق ہو نہ جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بلال اٹھے ہیں، سواری پہ سوار ہوئے ہیں، بگاتے ہوئے مدینہ طیبہ میں پہنچے ہیں، حتیٰ کہ صبح فجر کی اذانوں کا وقت قریب تھا۔ اب جب صحابہ نے سیدنا بلال کو مسجد نبوی میں دیکھا، صحابہ تڑپ گئے، فرمایا بلال بلال ہمیں محبوب کے زمانے کی اذان سنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بلال کہتے ہیں میں نہیں سناؤں گا، میں اذان نہیں سنا سکتا۔ سیدنا ابوبکر کہتے ہیں بلال اذان سنا دے، کہتے ہیں نہیں سناتا۔ عمر نے کہا، دیگر صحابہ نے کہا نہیں میں اذان نہیں سنا سکتا، حتیٰ کہ ادھر سے حسنین کریمین وہ مسجد میں آ گئے، ان کی نظر پڑی، وہ آ گئے، کہا چچا جان ہمیں نانا کے زمانے کی اذان سنا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب ان کی فرمائش ایسی تھی کہ اس کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اب بلال نے جو اذان شروع کی، اللہ اکبر، جیسی اذان شروع کی ہے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے صحابہ روتے ہوئے مسجد میں آ گئے، حتیٰ کہ گھروں میں جو عورتیں تھیں صحابیات تھیں ان کے کانوں میں جو آواز پڑی کہ مدینے میں صدا گونج اٹھی، بلال آ گئے، بلال آ گئے، بلال آ گئے۔ مدینہ کی عورتیں روتی ہوئی گھروں سے باہر آ گئی،
सहाबा मस्जिद में रो रहे हैं, सहाबियात मस्जिद से बाहर रो रही हैं, हत्ता कि एक बच्चे ने एक जुमला कहा जिसने जल्दी के ऊपर तेल का काम किया। उसने कहा अम्मी अम्मी, उसने अपनी माँ के ऐसे पल्लू को हिलाया, कमीज को पकड़ के हिला के खींच के कहता है अम्मी अम्मी अम्मी, बिलाल आ गए, मुअज्जिन आ गए, इमाम कब आएंगे? अल्लाह अकबर कबीरा, नबी सलाम कब तशरीफ लाएंगे? अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। तो सैयदना बिलाल ने जो कहा ना अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद, जब कहा दाएं देखा महबूब नहीं नजर आए, बाएं देखा महबूब नहीं नजर आए, सैयदना बिलाल गश खा के जमीन पे गिर गए हैं। अब अल्लाह अकबर कबीरा, अब जब थोड़ी देर के बाद फाका हुआ है, अब उठे हैं, वापिस शाम चले गए, उसके बाद फिर मदीना लौट के नहीं आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, बिलाल हबशी का आखिरी वक्त है, बीवी कहती है वाह हज़ना हो, हाय गम। सैयदना बिलाल कहते हैं वाह तरबा हो, वाह तरबा हो, हाय खुशी, अभी मेरी रूह निकलेगी, अभी मुझे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाब के साथ मुलाकात नसीब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तो सहाबा के दिलों में ऐसी मोहब्बत थी, ऐसा इश्क और बलबला था। इसलिए मेरे अजीजों, आज जरूरत है हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह बकिया नमाज के बाद हम 10-15-20 मिनट के लिए मजलिस से जिक्र करेंगे। इंशाअल्लाह ये फकीर तौबा के कलिमात पढ़ाएगा, फिर देखना इंशाअल्लाह कैसी अल्लाह बरकतें अता फरमा देंगे। ये मेरे सब साथियों से दरखास्त है, सुभानअल्लाह, जो इतने सारे तशरीफ लाए हो, तो मेरे अजीजों तौबा के अमल में भी सारे शरीक हो जाओ इंशाअल्लाह। अभी अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो फरिश्ते बैठे हैं, सुभान अल्लाह, वो लिखने के लिए बैठे हैं कि जब सारा मजमा तौबा करेगा, नामा अमाल बना के मेरे अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। इस मजलिस के फरिश्ते महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में, रोज़ा अक़दस में सारी कारगुजारी पेश करेंगे कि महबूब अल्लाह अकबर कबीरा, बदतर की आले सुन्नत जहाँ मरकजी मस्जिद के अंदर आपके इतने उम्मतियों ने तौबा की है, तो मेरे दोस्तों रोज़ा अक़दस में मेरे महबूब की रूह खुश हो जाएगी। सुभान अल्लाह, महबूब की दुआएं नसीब हो जाएंगी। इसलिए सारे शिरकत करो, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। और ये फकीर सबके दिलों पर उंगली भी लगाएगा इंशाअल्लाह। हमारे मशाइख ने फरमाया जिस दिल पर ये उंगली लग गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे का खातिमा जरूर भी जरूर ईमान के ऊपर फरमाएंगे। तो इसलिए इसको मामूली ना समझो, सारे साथी बकिया नमाज के बाद इसी तरह तशरीफ रखो। इंशाअल्लाह 15-20 मिनट में आपको फारिग करेंगे, लेकिन बहुत फायदा हो जाएगा। याद करोगे कि कोई फकीर आया था और मोहब्बत की कुड़िया दे के गया है, इंशाअल्लाह बहुत नफा होगा। इंशाअल्लाह देखना, दिल जारी हो जाएंगे, दिलों से अल्लाह अल्लाह जारी हो जाएगी, बहुत नफा होगा। अल्लाह से दुआ है जो अर्ज किया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।